بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خارش کتنی پرانی سے پرانی کیوں نہ ہو، دیسی اجوائن کا تیل لے کر خارش سے متاثرہ جگہ پر 3 سے 4 دن تک لگائیں، انشاءاللہ خارش ختم ہو جائے گی۔ زیتون کے پتوں کو کچل کر ململ کے کپڑے میں ڈال کر خوب دبائیں تاکہ ان کا رس نکل آئے۔ اس رس میں شہد ملا کر اس کے 3 قطرے رات کو کانوں میں ٹپکا دیں، انشاءاللہ 1 ماہ میں سننا شروع ہو جائے گا۔ 1 تولہ ساگو دانہ کو 1 کپ دودھ میں پکا کر صبح شام کھائیں۔ چند دن کے استعمال سے معدے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ سرکے کو گرم کر لیں اور پھر اسے دوا کی مانند بوند بوند کر کے کان میں ٹپکائیں، درد ختم ہو جائے گا۔ پیٹ کی چربی پگھلانے کے لیے 6 چمچ دہی اور سفید زیرہ 1 چٹکی دن میں 1 مرتبہ استعمال کریں۔ لونگ کا تیل 2 سے 3 قطرے ٹوتھ برش پر ٹپکا کر اچھی طرح برش کریں، پھر دیکھیں آپ کے دانت کیسے موتیوں کی طرح چمک اٹھیں گے۔ اگر وزن زیادہ کرنا چاہتے ہو تو روزانہ کم سے کم 6 کیلے کھاؤ اور اوپر سے نیم گرم دودھ پیو، ملک شیک نہیں بنانا۔ کان کا درد، ریشہ بند ہونا، کسی بھی قسم کی تکلیف کے لیے آسان ٹوٹکا، مولی کا رس اور تلوں کا تیل ہم وزن لے کر ہلکی آنچ پر پکائیں۔ جب رس جل جائے اور تیل رہ جائے، چھان کر بوتل میں محفوظ کر لیں۔ کان میں ڈالنے سے پہلے ہلکا نیم گرم کر لیں۔ دن میں 3 مرتبہ 3 قطرے ڈالیں۔ چند دن ایسا کرنے سے کان کے تمام امراض سے دائمی چھٹکارا مل جائے گا۔ معدے میں گیس زیادہ بنتی ہو، پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہوں تو پودینے کا قہوہ بنا کر اس میں 2 چمچ شہد ملا کر پینے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ناخنوں کو چمکدار بنانے کے لیے لیموں کے چھلکے سے جس میں نمی موجود ہو ناخن کی مالش کریں، اس سے ناخن صاف اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔ لیموں کا جوس لیں اور سر کی جلد پر لگائیں، چاہے تو لیموں کے چھلکوں سے سر کی جلد پر مساج کر لیں۔ 15 سے 20 منٹ کے لیے سر کی جلد پر لگا رہنے دیں اور سر دھو لیں۔ تازہ دودھ میں چند قطرے گلیسرین ڈال کر چہرے پر لگائیں، اس سے نہ صرف چہرے کے داغ دھبے دور ہوں گے بلکہ چہرے پر تر و تازگی اور نکھار آئے گا۔ ایلو ویرا جیل میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگائیں، کیل مہاسوں کے تمام نشانات دور ہو جائیں گے۔ بالائی یا دودھ میں تھوڑی سی ہلدی اور عرق گلاب ملا کر چہرے پر لگائیں تو رنگ صاف ہو جاتا ہے۔ ٹماٹروں کو فریج میں رکھ کر خوب ٹھنڈا کریں اور اسے چہرے پر ملیں، اس طرح سے چہرے کے سارے بلیک ہیڈز نکل جائیں گے۔ لیکوریا سے نجات کے لیے دن میں کسی بھی وقت یا رات کو سوتے ہوئے کچی گری کا 3 انچ کا ٹکڑا کھا کر اوپر سے 1 گلاس دودھ پی لیں۔ ہفتے میں 1 بار اس ٹوٹکے کا استعمال کریں۔ مہینے میں 2 سے 3 مرتبہ ہی ایسا کرنے سے ہمیشہ کے لیے اس مرض کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو پمپلز کا مسئلہ ہے تو کچھ دن چکنائی نہ کھائیں، پانی زیادہ پئیں اور بیسن میں ہلدی، لیموں اور دودھ ملا کر چہرے پر لگائیں۔ دار چینی بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کو بڑھنے سے روکتی ہے۔ اس کا صرف 1 چٹکی پاؤڈر شہد میں ملا کر کھا لیا جائے تو یہ ہائی بلڈ پریشر، کولیسٹرول اور وزن کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ نگاہیں روشن اور بینائی تیز کرنے کے لیے 15 بادام، 2 چائے کے چمچ سونف، 3 کالی مرچوں کو نہار منہ 1 گلاس دودھ کے ہمراہ چبا کر کھا لیں۔ روغن بادام نیم گرم دودھ میں ملا کر پینے کے چند فائدے۔ نمبر 1، چکر آنا بند ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، دماغی خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، دماغی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، بات بات پر غصہ آنا بند ہو جاتا ہے۔ معدے میں گیس بہت زیادہ بنتی ہو، پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہوں تو پودینے کا قہوہ بنا کر اس میں 2 چمچ شہد ملا کر پینے سے
یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ پودینے کے 10 سے 12 پتے لے کر 1.5 کپ پانی میں ابال لیں۔ جب 1 کپ پانی رہ جائے تو 2 چمچ شہد ملا کر چسکی چسکی پئیں۔ دن میں 2 سے 3 مرتبہ یہ قہوہ پئیں۔ سنا مکی 1 تولہ اور سونف 6 ماشے پانی میں جوش دے کر چھان لیں اور اس میں تھوڑی سی شکر ملا کر پئیں، قبض دور ہو جائے گی۔ پیٹ میں کیڑے ہوں تو شہد میں اجوائن ملا کر چاٹ لیجیے، یا زیرے کا جوشاندہ یعنی زیرہ ابال کر اس کا پانی پی لیجیے۔ ناشتے میں روزانہ 11 کھجوریں کھائیں، اس کے بعد دودھ پی لیں، گیس کے مرض سے نجات ملے گی۔ پیشاب میں جلن کی شکایت ہو جائے تو خربوزہ کھانے سے یہ تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ خربوزہ کھانے سے کمزور افراد کا وزن بڑھتا ہے۔ دودھ پلانے والی خواتین کے لیے بہترین چیز ہے۔ یہ جسم سے خون کے خراب مادوں کے علاوہ گردوں اور مثانے سے پتھری بھی نکال دیتا ہے۔ اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ تھوڑی سی چینی لے کر ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ لیں اور اس پر 1 لیمو پورا نچوڑ لیں، اس کو زبان سے چاٹ لیں، خونی موشن ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک تحقیق کے مطابق بھنڈی کھانے سے ذہنی دباؤ کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ بھنڈی میں ریشے کی بڑی شرح پائی جاتی ہے جو خون میں شوگر کی مقدار میں اضافہ ہونے نہیں دیتی، اس لیے ذیابیطس کے مریضوں کے لیے مفید ہے۔ اگر جسم سے بدبو آتی ہو تو پھٹکری لے کر پانی میں ملا لیں اور اس پانی سے غسل کر لیں، انشاءاللہ جسم سے بدبو آنا ختم ہو جائے گی۔ تیز پتے کی چائے ہاضمے کو درست کرتی ہے۔ اس کا استعمال تیزابیت اور پیٹ درد کو ختم کرتا ہے۔ تیز پتہ نزلے زکام میں بھی بہت مفید ہوتا ہے۔ اگر دانتوں کی خرابی سے منہ سے بدبو آتی ہو تو جامن کھانے سے دور ہو جاتی ہے۔ رات کو سوتے میں منہ سے پانی بہنے کی شکایت کو دور کرتا ہے۔ اے اللہ پاک، جو بے شمار نعمتیں تو نے ہمیں دے رکھی ہیں انہیں واپس نہ لے، اور جو عافیت تو نے ہمیں دے رکھی ہے اسے قائم رکھ، آمین ثم آمین۔ توبہ ماضی کو بدل دیتی ہے، شکر حال کو بدل دیتا ہے، صبر مستقبل کو بدل دیتا ہے۔ ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان 2 جہاں کے درمیان بس فاصلہ 1 سانس کا، جو چل رہی تو یہ جہاں، جو رک گئی تو وہ جہاں۔ جو سہنا سیکھ جائیں وہ پھر کہنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اتباع سنت کے بغیر محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، موت کا ایک دن معین ہے، نیند رات بھر کیوں نہیں آتی۔ پہلے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پہ نہیں آتی۔ دل کی قیمت نہیں لیکن زبان کا میٹھا بول دل کو خرید لیتا ہے۔ دوران گفتگو محض کسی کو نیچا دکھانے کے لیے غیر ضروری تنقید احساس کمتری کو ظاہر کرتی ہے۔ ایک سلجھا ہوا انسان بلا وجہ کڑوے اور تلخ لہجے میں بات نہیں کرتا۔ تم موت کو دور سمجھتے ہو، حالانکہ روز سوتے ہو، گویا مر جاتے ہو، پھر بھی موت کو دور سمجھتے ہو۔ ایسے ہی ایک دن مر جاؤ گے جس طرح روز سوتے ہو۔ جیسے بارشیں فضا سے دھول اور مٹی صاف کرتی ہیں، ایسے ہی استغفار روح سے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ انسان گناہ جس لذت کے پیچھے کرتا ہے وہ لذت چند لمحوں کی ہوتی ہے۔ انسان یہ لذت بھول جاتا ہے مگر گناہ نامہ اعمال میں رہ جاتا ہے۔ ان چند لمحوں کی لذت کی سزا جانے کتنے سال کی ہو۔ چند لمحوں کی لذت کے لیے آخرت کی سزا مت خریدیں۔ اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لینی چاہیے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ توبہ سب گناہ معاف کروا دیتی ہے۔ آپ کی عمر میں برکت ہو، آپ کی زندگی میں رحمت ہو، سب سے اچھی آپ کی قسمت ہو، آپ کے پاس خدا کی ساری نعمت ہو، ہر محفل میں آپ کی عزت ہو۔ آمین کہہ دیجئے۔
اگر اس دعا سے آپ کو خوشی ہو۔ اگر آپ کو کوئی دعا کے لیے کہے تو واقعی کیجیے گا، کون جانے اس لمحے دنیا اس کے دل پر کتنی بھاری پڑ رہی ہو۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے جو بات سنے بغیر تحقیق کیے نقل کرنا شروع کر دے۔ قرآن کے بغیر نہ زندگی کا مقصد سمجھ میں آ سکتا ہے، نہ ایک مضبوط شخصیت کی بنیاد کھڑی ہو سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص رحم فرمائے اور ہم سب کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جو ہمارے لیے بہتر ہو، اور ہمیں صابر اور شاکر بنائے۔ آمین ثم آمین۔ آج نہیں جیتے تو کل جیتو گے، جیت کی امید نہ چھوڑنا۔ جس دن امید مر جاتی ہے اسی دن زندگی مر جاتی ہے۔ مخلص انسان ہمیشہ یاد رہتے ہیں، دلوں میں بھی، لفظوں میں بھی اور دعاؤں میں بھی۔ جو مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے دل کو منور کر دیتا ہے، اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اس کا سینہ کھول دیتا ہے اور اس کے معاملات کو آسان کر دیتا ہے۔ ایسی سختی یا پریشانی جس کی وجہ سے بندہ اپنے رب سے رجوع کرے اس خوشی سے بہتر ہے جس کی وجہ سے بندہ اپنے خالق سے دور ہو جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو اچھا کہیں تو اپنا نام اچھا رکھ لیں، اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں۔ یہ نہ سوچو کہ اللہ دعا فوراً قبول کیوں نہیں کرتا، یہ شکر ادا کرو کہ اللہ ہمارے گناہوں کی سزا فوراً نہیں دیتا۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے مرنے کے بعد آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست، آپ کی اولاد، آپ کے بہن بھائی قرآن پڑھ پڑھ کے آپ کو بخشیں گے؟ یہ افراتفری کا دور ہے، یہاں لوگ زندوں کو بھولے بیٹھے ہیں۔ مرنے کے بعد کون یاد رکھے گا؟ اپنی آخرت کی فکر خود کریں، اپنے لیے قرآن خود پڑھیں، یہی عقل مندی ہے، اور اپنے ہاتھ سے صدقہ خیرات کر کے رخصت ہوں۔ صرف اپنی زبان پہ قابو پا لینے سے آپ بہت سی مشکلات سے بچ سکتے ہیں۔ دنیا بھر کے ذہنی انتشار اور قلبی تناؤ کا واحد علاج اللہ رب العزت کی ذات سے قربت ہے۔ مشکلات میں گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ جب دعا کرو تو دوسروں کو بھی یاد رکھو، ہو سکتا ہے کسی کے نصیب کی بہت سی خوشیاں آپ کے حرف دعا کی منتظر ہوں۔